نہ کرو جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے، اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب۔ الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 60۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آیت کریمہ کے بعد ہم کسی اجر کی امید رکھیں جبکہ ہمیں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ آیت کریمہ پارہ 5 سورہ نساء کی 123ویں آیت ہے۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ ترجمہ کنز الایمان، کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ تو رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل تمہاری مغفرت فرمائے۔ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوتے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا یہی وہ جزا ہے جو تمہیں دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ مستدرک حدیث نمبر 1330۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سعود قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اسے آزمائش سے چھٹکارا دے دیتا ہوں، اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں، اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، پھر وہ نئے سرے سے عمل شروع کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بندے کو تعجب ہے کہ وہ مخلوق سے خالق کی شکایت کرتا ہے۔ بیماری کس کی طرف سے؟ مصیبت کس کی طرف سے؟ پریشانی کس کی طرف سے؟ اب مخلوق کے سامنے خالق کی شکایت کی جائے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، میرے سر میں درد کر دیا، مجھے یہ پریشانی، تو عیادت کرنے والوں سے بندہ شکوہ و شکایت نہ کرے، وہ اس کے لیے یہ فضیلت ہے بیمار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر صحت عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلی ہم نے حدیث پاک سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس صورت موت اسے داخل جنت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت موت نہ آئی تو بعد میں تو آئے گی، آخری کار تو موت آئے گی۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی لازوال نعمت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 3089۔ حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، سرور کونین صاحب بدر و حنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہو پھر اللہ عز و جل اس مرض سے شفا دے دے تو یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ اور مستقبل میں اس کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے۔ منافق جب بیمار ہوتا ہے پھر عافیت ملتی ہے، اس کی مثال اونٹ کی طرح ہے جسے اس کے مالک نے باندھ کر کھول دیا، وہ اونٹ نہیں جانتا اسے کیوں باندھا گیا، کیوں چھوڑا گیا۔ مجمع میں سے جو لوگ حاضر تھے، کسی ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بیماریاں کیا ہیں؟ خدا کی قسم میں تو کبھی نہیں بیمار ہوا۔ فرمایا ہم سے دور ہو جا، تو ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 3092۔ حضرت سیداتنا ام علا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کرنے والی عورتوں میں سے فرماتی ہیں میں بیمار ہوئی، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی۔ فرماتی رحمت عالم جان صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، مجھ سے فرمایا ام علا خوشخبری سن لے، مسلمان کی بیماری اس سے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے آگ لوہے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ مستدرک حدیث نمبر 1326۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ عز و جل اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک اور ایمان افروز حدیث پاک سنیں، شعب الایمان میں یہ حدیث نمبر ہے 9925۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک شخص کی عیادت فرمائی۔ انصار وہ ہیں، انصار کا مطلب ہے مددگار، کہ جو مدینے میں رہے، مکے سے آنے والے مہاجرین کی جنہوں نے مدد کی انہیں انصاری کہا گیا۔ تو انصار میں سے ایک شخص کی عیادت فرمائی، اس کی مزاج پرسی کرنے لگے، تو اس انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم 7 راتیں ہو گئی میں نے آنکھ نہیں جھپکی، نہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ فرمایا میرے بھائی صبر کرو، میرے بھائی صبر کرو، تم اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاؤ گے جیسے ان میں داخل ہوتے وقت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بیماری کی ساعتیں گناہوں کی ساعتوں کو لے جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 81۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخار نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہی، فرمایا کون ہے؟ عرض کیا بخار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اہل قباء کی طرف جانے کا حکم دیا، جو قباء کی طرف رہنے والے تھے اجازت دی کہ اس طرف چلے جائیں۔ اللہ جانتا ہے قباء والوں میں سے کتنے لوگ بخار میں مبتلا ہوئے۔ پھر جب محبوب رب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے بخار کی شکایت کی تو فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ اگر چاہو تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کروں تم سے بخار کو دور فرما دے، اور اگر چاہو تو یہ بخار تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے۔ عرض کیا کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بخار ایسا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے عرض کیا پھر اسے رہنے دیجیے۔ ایک روایت میں جب لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بخار کا شکوہ کیا تو فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں وہ اسے تم سے دور فرما دے، اور اگر تم چاہو اس سے رہنے دو یہ تمہارے بقیہ گناہ جھاڑ دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اسے رہنے دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 61۔ حضرت سیداتنا امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان آیات کے بارے میں پوچھا۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 123، من یعمل سوءا یجز بہ، ترجمہ کنز الایمان، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ ان آیات کے بارے میں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا حضرت سیداتنا امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین